بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میرا نام نیلم ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میرے والد ایک سرکاری ادارے میں آفیسر تھے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی اور نہ ہی ہمارے والدین نے ہم پر سختی کی ہوئی تھی۔ میرا جب دل چاہتا میں اکیلی بازار شاپنگ کرنی چلی جاتی یا اپنی سہیلیوں سے ملنے چلی جاتی۔ ایک دن بازار میں خریداری کر رہی تھی کہ کپڑے کی دکان سے نکلتے ہی ایک 15 یا 16 سال کی لڑکی جو دیکھنے میں کسی شہزادی سے کم نہ لگتی میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور کہنے لگی، باجی اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیا بات تھی کہ میں اس کی صورت دیکھتی ہی رہ گئی۔ اچھے بھلے تندرست لوگوں کو جو محنت کر سکتے ہیں بھیک دینے کی میں قائل نہ تھی، لیکن اس لڑکی میں کچھ ایسی بات ضرور تھی کہ میرا ہاتھ خود بخود پرس میں چلا گیا۔ ان دنوں جب کہ 1 روپے کی بہت قدر ہوا کرتی تھی، میں نے اسے 10 روپے دیے اور اس کی بانچیں کھل گئی۔ میں نے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میٹھی۔ میٹھی یعنی شیریں۔ واہ کیا خوب نام ہے۔ دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ لڑکی واقعی گڑ کی ڈالی تھی۔ میٹھی ایک بات بتاؤ، تم بھیک کیوں مانگتی ہو؟ پیٹ کی خاطر؟ باجی وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے کہتی ہو بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ میں نے پھر پوچھا، کہاں رہتی ہو؟ وہ بولی، جھونپڑیوں میں ہم خانہ بدوش لوگ ہیں۔ 10 کا ایک اور نوٹ اس کی طرف بڑھایا تو وہ خوشی سے میرے سوالوں کے جواب دینے لگی۔ تم سے بھیک کیوں منگواتے ہیں؟ کیا تمہارے گھر کے مرد کما کر نہیں لاتے؟ باجی وہ مویشی پالتے ہیں۔ وہ سارا دن اپنی جھونپڑیوں کی رکھوالی اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کام مشکل سے کرتے ہیں، زیادہ تر سوئے رہتے ہیں، کبھی کہیں تو کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ہمارا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ اب فٹ پاتھ پر کھڑے رہ کر مزید گفتگو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اتنی بات کر کے آگے چل دی۔ وہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی، مجھ سے بھی زیادہ۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا۔ میٹھی اور اس کے حالات میرے ذہن سے اتر گئے۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ انہی دنوں جمیل میرے خالہ کے بیٹے کا میرے لیے رشتہ آ گیا۔ خالو زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے بیٹے جمیل کو انہوں نے خوب پڑھایا تھا۔ زمیندار ہونے کے باوجود بھی جمیل ایک ادارے میں جاب کرتا تھا۔ گھر والوں کو یہ رشتہ پسند آیا اور دنوں ہی دنوں میں میری شادی ہو گئی۔ مجھے نئی زندگی کی نئی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑ گئی۔ وقت گزرتا گیا، میرے 3 بچے ہو گئے اور ان کی پرورش میں آدھی عمر نکل گئی۔ شوہر نے ملازمت کو خیر آباد کہا تو ہم پنجاب چلے گئے۔ جنوبی پنجاب کے شہر مظفر گڑھ کے پاس ہماری کچھ زرعی زمین تھی۔ دریائے چناب کے تھل میں ایک بار شہر کے گھر سے جانا ہوا تو وہاں قریبی خانہ بدوش کی جھونپڑیاں نظر آ گئی تو مجھے میٹھی یاد آ گئی۔ کیا خبر انہی جھونپڑیوں میں رہتی ہو؟ میں نے سوچا کہ کاش ایک بار مل جائے تو اس سے پوچھوں کہ اب کس حال میں ہو۔ میٹھی مجھے وہاں تو کسی جھونپڑی میں نظر نہ آئی، مگر ایک روز جب میں ملتان اپنی ایک عزیزہ سے ملنے گئی، اس کے پڑوس میں ایک گھر کے گیٹ پر کھڑی مل گئی۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، لیکن جب اس نے کہا باجی آپ یہاں، تب یقین ہو گیا کہ یہ میٹھی ہی ہے۔ اس کی ہم شکل نہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تو کشکول ہوتا تھا جبکہ یہ بیگم صاحب لگ رہی تھی، اور اس کے ہاتھوں میں تو سونے کے کنگن تھے۔ یہ کون ہے؟ میں نے اپنی عزیزہ سے پوچھا۔ ہماری نئی پڑوسن ہے، یہ لوگ نئے ہیں، چند دن ہوئے یہاں رہائش اختیار کی ہے۔ اتنی دیر میں وہ میرے قریب آ گئی۔ تم میٹھی ہو نا؟ ہاں باجی، مگر اب میرا نام عائشہ ہے۔ اچھا گھر آؤ، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ باجی آپ میرے گھر آ جائیں نا، یہ 5 سالہ میرا گھر ہے۔ ٹھیک ہے ذرا دیر میں آتی ہوں، اپنی عزیزہ سے کہہ کر میں اس کے گھر چلی گئی۔ وہ بہت خوش ہوئی، عزت سے بٹھایا اور چائے پیش کی۔ وہ بہت بدل چکی تھی، میں حیران تھی۔ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی جھونپڑی والی ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے اس کے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ باجی میرے شوہر صغیر جن کا یہ گھر ہے وہ ایک بہت بڑے جنرل سٹور کے مالک ہیں۔ آپ سے ملنے کے بعد ہمارے قبیلے نے وہاں سے ڈیرا اٹھا لیا اور ہم ملتان کے پاس ایک میدان میں آ بسے۔ یہ بھی عارضی پڑاؤ تھا، مگر نہر قریب تھی، اس وجہ سے پانی میسر تھا۔ یہاں زیادہ قیام ہو گیا، فصل پر مزدوری کا موقع بھی ملتا تھا اور آموں کے موسم میں آموں کے باغ کی رکھوالی بھی۔ آپ سے تو کچھ چھپا نہیں ہے، مگر باجی کسی اور کو مت بتانا کہ میں خانہ بدوشوں کی لڑکی میٹھی ہوں جو بھیک مانگتی تھی، ورنہ پڑوسیوں کی نظر میں میرے شوہر کی عزت جاتی رہے گی۔ اس کی فکر مت کرو، بس اپنا حال تفصیل سے بتاؤ۔ بتاتی ہوں باجی، آپ چائے تو پی لیں۔ باجی جس طرح آپ مجھے نہیں بھولی ویسے ہی میں بھی آپ کو نہیں بھلا سکی۔ نہ جانے کیوں ہزاروں لوگ ملتے ہیں، مگر آپ میں کوئی خاص بات تھی۔ ضرور دعا کرتی تھی آپ ایک بار مل جائیں، آج دعا قبول ہو گئی۔
اچھا تو پھر آگے بتاؤ نا۔ باجی ایک بار ہمارے قبیلے نے پنجاب کے اسی شہر کے قریب ڈیرا جمایا۔ صبح سویرے ہم لڑکیاں شہر کی جانب بھیک مانگنے نکل پڑتی۔ ہم 8 لڑکیاں ہوتی تھی اور سب کے علاقے الگ تھے۔ اس دوران ایک دکاندار کے پاس گئی جو دکان کے گلے پہ بیٹھا نوٹ گن رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے 2-4 باتیں کی اور 100 کا نوٹ میری طرف بڑھا دیا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی شخص مجھے اچھا لگا۔ اگلے دن میں پھر اس کی دکان کے سامنے کھڑی تھی۔ اب یہ معمول ہو گیا، 2-4 باتوں کے بعد وہ مجھے نوٹ تھما دیتا، اسے دعائیں دے کر آگے بڑھ جاتی۔ کچھ دنوں بعد اس نے دکان کے پیچھے کی گلی میں بلایا اور میں کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس کے مکان میں جا پہنچی اور وہ اپنی دکان کے عقبی دروازے سے نکل کر وہاں آ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں سمجھ گئی کہ اس نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے۔ جب اس نے اپنا مدعا ظاہر کیا تو میں نے کسی قسم کی حیرت کا انتظار نہ کیا۔ ایسی باتوں کے ہم عادی ہوتے ہیں۔ اس آدمی کی شخصیت جیسے مجھ پر سحر کر دیا تھا، وہ میرے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے یہ کہہ دیا کہ میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو۔ اس نے مجھ سے زبردستی نہ کی، کچھ دیر میرے ساتھ باتیں کی۔ جب میں نے چلنے لگی تو اس نے 100 روپے دیے۔ یہ روپے سارے دن کی بھیک پر بھاری تھے۔ اس نے اگلے دن آنے کا وعدہ لیا اور میں نے وعدہ کر لیا۔ اب جب میں دکان پر جاتی تو وہ دکان کو ساتھی کے حوالے کر کے مجھے مکان میں لے آتا اور خوب پذیرائی کرتا۔ کبھی پھول، کبھی مٹھائی سے خاطر کی جاتی۔ اب وہ میرے ساتھ کوئی غلط بات بھی نہ کرتا، بس مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں سن کر اپنا دل بہلا لیتا۔ میں بھی اس سے مانوس ہوتی گئی، سوچنے لگی بازار اور گلی گلی بھیک مانگنے سے بہتر ہے بس یہاں آ کر رقم لے جایا کرو۔ باجی یہ دکاندار دل کو بھا گیا۔ ٹھنڈی چھاؤں ملی تو دل میں اس کے پیار نے گھر کر لیا۔ شام کو روپے جا کر ماں کی جھولی میں ڈال دیتی، وہ خوشی سے واری صدقے ہو جاتی۔ ایک روز جب شام کو میں پڑاؤ پر پہنچی تو پتہ چلا کہ جھونپڑیاں اکھڑ چکی ہیں، سامان گدوں پر لادا جا رہا تھا اور رات کو ہمارے قافلے نے کوچ کر جانا ہے، کیونکہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے، سفر میں آسانی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے گرمیوں کے موسم میں رات کو سفر کرتے ہیں۔ مجھے صدمہ ہوا کہ اپنے لوگوں کے ہمراہ یہاں سے چلے جانا تھا، کئی نئی جگہ ٹھکانہ بنانا تھا۔ ہم خانہ بدوش گرچہ کسی سے دل نہیں لگاتے، مگر میرا دل پیار کی ڈوریوں میں صغیر کے ساتھ بندھ گیا۔ میں سوچتی تھی ایک نہ ایک دن وہ مجھ سے نکاح کر لے گا اور میں اس ذلت والی زندگی سے نکل جاؤں گی، جیسے میں خود بھی پسند نہ کرتی۔ پیار اختیار جذبہ ہے۔ اب اتنا وقت بھی نہ تھا کہ اس کو اپنے کوچ کر جانے کی اطلاع کر سکتی۔ مجھے دکھ تھا کہ اچانک چلے جانے کی وجہ سے وہ غمزدہ ہوگا۔ اسے بھی مجھ سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی اور میں بھی اس کے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ میرے لیے تو اس کا پیار زندگی تھا۔ سوچا کہ ابھی اسی کے پاس جاتی ہوں، اگر وہ مجھے زندگی بھر کے لیے رکھ لے تو کبھی واپس لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ صغیر کو بتانے کے لیے میں کسی طرح اندھیرے میں دوبارہ شہر کی طرف آ گئی۔ وہ دکان بند کرنے والا تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں، مجھے تم پر بھروسہ تھا کہ تم مجھے اپنا لوگے۔ جب اس نے میری بات سنی تو خاموشی سے مجھے اپنے مکان میں لے آیا۔ یہ اس کا ذاتی مکان تھا، شاید کرایہ داروں کا انتظار میں خالی پڑا تھا۔ مجھے وہاں بٹھا کر چلا گیا۔ دوسرے روز میرے بارے میں صلاح کرنے کے لیے ایک دوست کو بلایا جو پولیس میں ملازم تھا۔ صغیر نے اسے اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، مگر وہ آدمی مجھے دیکھ کر لٹو ہو گیا۔ اس نے صغیر سے کہا، یار تم بال بچوں والے آدمی ہو، اس کے ساتھ شادی نہیں کرو گے، محض تفریح کے لیے رکھنا چاہتے ہو تو اسے میرے حوالے کر دو، میں اسے شادی کر لیتا ہوں۔ ابھی واپس تو جا نہیں سکتی، ڈھونڈنے کے بعد اس کے قبیلے والے کوچ کر چکے ہوں گے۔ صغیر نہ مانا، مگر جب اس پولیس والے نے دھمکی دی کہ میں تم دونوں کو ناجائز تعلقات بنانے کے جرم میں بند کر دوں گا اور ہر جگہ بدنام بھی کر دوں گا، جبکہ ہم دونوں کے بیچ ایسا کچھ نہ تھا۔ اس کی یہ بات سن کر صغیر ڈر گیا۔ صغیر نے کچھ دیر سوچا، بدنامی سے بچ جانے کے لیے مجھے پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پولیس والا بولا، میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا اور اسے ایک الگ مکان میں رکھوں گا اور ہماری دوستی بھی ویسی کی ویسی رہے گی۔ یہ فیصلہ مجھے منظور نہ تھا۔ میں رونے لگی۔ اپنا قبیلہ اور ماں باپ صغیر کے لیے چھوڑ کر آ گئی۔ تصور میں یہ تھا کہ یہ مجھ سے شادی کرے گا، گھر دے گا اور اچھی زندگی ملے گی، سڑکوں سڑکوں بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ مجھے صغیر سے پیار ہو گیا تھا، اس کے دوست سے کیا غرض، مگر ان دونوں نے سمجھایا کہ واپس کہاں جاؤ گی، اگر جاؤ گی بھی تو برا سلوک ہوگا، نکاح کر لو گی تو آرام اور سکون سے جیو گی اور زندگی اچھی گزر جائے گی۔ صغیر مجھے ایک الگ کمرے میں لے گیا اور بولا، سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا، میری شادی ہو چکی ہے اور میرے بچے میری مجبوری ہیں۔ میں اپنے دوست کو اپنی مدد کے لیے یہاں لے کر آیا تھا، مگر یہ کمینہ تو چال باز نکلا۔ میری بات مانو تو تم اس سے نکاح کر لو، اب یہ تمہیں اچھی زندگی دے سکتا ہے، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ در پھرنے والی بھیک مانگنے سے نکاح کون کرتا ہے؟ میں صغیر کے اشارے پر چلنے والی خاموشی سے اس کے دوست کے ساتھ چلی آئی۔ اس نے گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے شادی کر لی، مگر شادی مجھے راس نہ آئی۔
وہ میرے دل کا راجا نہ تھا، میرے دل کا راجا تو صغیر تھا۔ پولیس مین کا گھر قید خانہ لگتا تھا۔ میں گھومنے پھرنے کی عادی ایک آزاد پنچھی کی طرح تھی۔ اس نے صرف عیاشی کے لیے مجھ سے شادی کی، بچے بھی نہ ہونے دیتا۔ میں اس انسان سے نہ خوش رہنے لگی اور اس پنجرے سے نکل بھاگنے کی راہیں سوچنے لگی۔ صغیر سے محبت تھی تو حوالدار کے گھر میں چین کہاں ملتا؟ چار دیواریوں میں قید رہنا میرے لیے عذاب سے کم نہ تھا۔ بالآخر ایک روز وہاں سے بھاگ نکلی۔ میٹھی نے کچھ دیر موقف کیا کیونکہ ماضی کو دہراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر چند لمحوں کے بعد بولی، میں جوان تھی، ہاتھ میں بھیک کا پیالہ اور لبوں پر اللہ واسطے کی صدا تھی۔ میرا من کسی طرح سکون میں نہ تھا۔ میں موقع پا کر صغیر کے پاس لوٹ گئی۔ اس سے کہا کہ میں تمہاری خاطر نکلی تھی، اب اپنا لو یا مار دو۔ اس کا مکان ابھی تک خالی تھا، اس نے مجھے وہاں چھپا دیا۔ اگلے روز میرا شوہر مجھے ڈھونڈتے وہاں آ گیا۔ صغیر نے بتایا، تمہاری منقوہ میرے پاس آ گئی تھی اور اب میرے مکان میں ہے۔ وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں، تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے بھی مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا دل مجھ سے بھر چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ شریفانہ زندگی نہیں گزار سکتی، پھر بھاگ جائے گی۔ میرے ساتھ خوش نہیں ہے تو میں بھی اسے رکھنے کے لیے راضی نہیں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ اس نے طلاق دے کر مجھ سے دامن چھڑا لیا۔ مجھے اس بات کا ملال نہ ہوا۔ اب صغیر بہت پریشان تھا، میرا کیا کرے؟ اس نے بتایا، میٹھی، میں فی الحال تم سے شادی نہیں کر سکتا، میری بیوی بیمار ہے، اس حال میں سے دکھ نہیں دے سکتا، میرے 4 بچے ہیں، بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر تم ملازمہ کے روپ میں رہ سکتی ہو تو میرے گھر چلو، مگر میری بیوی کو ہرگز شک نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مجھے منظور ہے، میں نے کہا، اور اس وعدے پر اس کے گھر چلی گئی۔ اس کی بیوی پر کوئی بات ظاہر نہ ہونے دوں گی۔ واقعی اس کی بیوی بیمار تھی اور صغیر اس کو چاہتا تھا، حالانکہ اس کے سارے وجود کو بیماری نے دیمک کی مانند چاٹ لیا تھا اور اس کا مرض آخری درجے پر تھا، اور صغیر اس کے علاج پر پیسہ پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ میں نے بھی دن رات اس عورت کی دیکھ بھال کی اور میری اس قربانی نے میرے محبوب کا دل جیت لیا۔ اس کی بیوی کے دن پورے ہو چکے تھے، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب صغیر اور اس کے بچے اکیلے رہ گئے۔ 1 ماہ ایسے ہی گزر گیا، پھر میرے کہنے پر صغیر نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اسے اپنے بچوں کے لیے ماں کی ضرورت تھی۔ پہلے میں میٹھی تھی، اب میں عائشہ ہوں۔ میرا یہ نیا نام میرے شوہر نے رکھا ہے۔ اب صغیر میرا شوہر ہے۔ مجھ سے نکاح کے بعد اس کے کاروبار نے بہت ترقی کی اور اس نے پہلے گھر کو فروخت کر کے یہاں نیا گھر لیا۔ میں اس کی شکر گزار ہوں۔ اگر وہ مجھے نہ اپناتا تو میں کہاں جاتی؟ مجھ بھٹکی ہوئی کو منزل مل گئی اور اسے اپنے بچوں کے لیے ماں۔ میں نے ان کے بچوں کو بڑے پیار سے پیالا ہے، کبھی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے مجھے بھی بچوں کی نعمت عطا کر دی۔ میرے 2 بچے ہیں جو اب سکول جانے لگے ہیں۔ میں صغیر کے ساتھ خوش ہوں، وہ بھی خوش ہیں۔ کسی کو نہیں بتاتے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی تھی۔ میرے کہنے پر انہوں نے گھر میں استانی رکھی، جس سے مجھے قرآن پاک پڑھایا اور بہت کچھ لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیا۔ مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی دکھائی۔ میں آج 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں، اپنے شوہر بچوں اور سب کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ باجی جوان ہونے تک میرے گھر والوں نے کبھی مجھے دینی تعلیم نہیں دلوائی، مجھے دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرے شوہر نے مجھے دینی تعلیم دلوائی۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے شوہر نے میری زندگی سنوار دی ہے۔ میں نے بھی اس ماحول کے مطابق خود کو بدل لیا، صرف اس لیے مجھے اپنے شوہر سے سچی محبت ہے۔ کیا تمہارے شوہر کو بھی تم سے محبت ہے؟ وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، پیار سے پیش آتے ہیں، کبھی ماضی کا ذکر نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کو معلوم ہے کہ واقعی ان کے دل میں میرے لیے سچا پیار ہے یا خدا ترسی سے کام لیتے ہیں۔ لیکن جو بھی ہے، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں دوبارہ بھکارن بننے سے بچ گئی۔ ہمارے قبیلے کی لڑکیاں بھیک مانگ کر مست رہتی تھیں، مگر مجھے شروع دن سے ہی ہاتھ پھیلانا اچھا نہ لگا۔ آپ جیسوں کو دیکھ کر حسرت ہوتی کہ میں بھی آپ جیسی زندگی گزاروں۔ اللہ نے میری سن لی اور آج میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ میٹھی کی داستان حیات میرے لیے انوکھی اور دلچسپ تھی۔ سوچتی ہوں ہر جگہ اچھی اور بری عورتیں ہوتی ہیں، جیسے ہر جگہ اچھے اور برے مرد ہوتے ہیں، دنیا میں سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔